السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت؟ خیریت سے بھائی جان؟ کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے بھائی جان، اللہ پاک کرم ہے۔ اور بتائیں نور بھائی؟ بس وہ آڈیو سن رہا ہوں۔ کون سے؟ یہ تمہارے چینل پہ آئی ہے شاید۔ نور بھائی میں نے تمہاری والی آڈیو سنی یار۔ نور بھائی بہت اچھی، مطلب اس سے گفتگو کر رہے تھے، بہت اچھی باتیں لگ رہی تھی گفتگو کی۔ کون بنگالی تھا کہ کون تھا؟ اچھا اچھا اچھا، ہاں ہاں ہاں۔ کئی لوگوں کو میں نے جب سنایا ہے، کل ایسا معاملہ ہوا ہے، میں اکیلے کھڑا ہوا، سب کو ڈر رہے تھے حکومت سے، ہاں سب کی پھٹ رہی تھی حکومت سے۔ جو پتلا جلایا تھا آپ نے؟ ہاں ہاں تو سب کی پھٹ رہی تھی، تو میں اکیلے ہوا، کچھ بچے میرے ساتھ میں ہو گئے کھڑے ہونے کے لیے، مجھ کو کئی لوگوں نے دبایا، کہا کہ امن و امان یہاں باقی رہنے دو یار، ابھی پولیس آئے گی تو مارے گی، یہ وہ ہے۔ دنیا بھر کا بڑے بڑے لوگ بول رہے تھے۔ میں نے ان سے کہہ دیا یہ جان جس کے صدقے میں ملی، خیرات والی جان، انہیں کے نام پہ قربان بھی ہوگی۔ اور غلام رسول میں اگر موت بھی آئے، پولیس بھی آئے، کوئی بھی آئے، سب قبول ہے۔ ایک نہیں 1000 محمد رضا کی جان ہوگی، قربان کرے گا، اور میں مر جاؤں گا تو میرے جیسے 1000 لوگوں کو یہاں پیدا کرے گا۔ جی اتنا یاد رکھنا۔ ہوٹل میں بہت سارے لوگ بیٹھے تو بولتے چلایا اس طریقے سے۔ جی جب میں نے پتلا جلایا، کل سارے لوگ، حافظ لوگ، بہت سارے لوگ، تقریباً 100-150 لوگ کھڑے ہوئے جی، اور کہا وہ بیچارہ اکیلا آواز اٹھا رہا تھا، چلو اب سب لوگ آواز اٹھاتے ہیں، آج جو کوئی بولے گا بس اس پر ٹوٹ پڑیں گے، کوئی بھی وہ بولنے والا۔ آج کا بڑے بڑے مطلب سب لوگ آئے، حافظ لوگ، بہت سارے لوگ، 100-150 لوگ تھے۔ اس کا پردرشن بہت زبردست ہوا ہے کل، مجھ کو بلایا گیا آج، لیکن ناموں سے صلاح کی بات ہوگی انشاءاللہ، پروگرام رکھ رہا ہوں۔ چلیے بہت آج سب سے ظلم، میں نے کہا تھا کہ سنیے، پہلے تقریر سنیے، یہ سب چیزیں کال سنیے، حدیث شریف سنیے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا قابل دار آدمی تو ہے نہیں کہ جس سب کو یہ سب بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا سب باتوں کو پہلے سوچے کہ جس کے صدقے میں یار عزت ملی ہے، کھانا مل رہا ہے یار، جان ملی ہے، اگر اسی کی عزت سے آج ناموں سے حملے کیے جا رہے ہیں تو تمہاری بھی عزت نہیں ہوگی۔ اب کسی کی، میں نے کہا کسی کی عزت نہیں کروں گا، کسی سے کوئی سلام دعا نہیں، اکیلے نماز پڑھوں گا، کسی کے پیچھے نماز نہیں اب۔ اب صرف اسی کی عزت ہوگی جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرے گا۔ جی، کل 2-3 لوگوں نے ٹوکا تھا راستے میں، یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، ان پر پورے لوگ ٹوٹ پڑے تھے، سمجھ میں خاموش ہو گئے تھے، سب کے خون بالکل کھول رہا تھا، بولے تو کوئی بولنا نہیں بیچ میں۔ جی کل بہت زبردست ہوا تھا بھائی جان پردرشن، ماشاء اللہ، انشاءاللہ آج بھی ہوگا۔ ہمیں کوئی حکومت کا خوف نہیں ہے، جس کے دل میں حکومت کا خوف ہو، جس کو جینے دنیا کی زندگی، وہ جیے اپنی زندگی۔ جی، ارے ہمارے اندر خوف ہوگا ان حرامیوں کا تو مودی حرامی کو اور ان سالے شیطانوں کو ہم کیوں گالی بکیں گے، برا کہیں گے؟ جی جی بے شک نور بھائی، پتہ نہیں یار نور بھائی کیوں ان کے دل میں حکومت کا خوف اتنا بھر گیا ہے کہ ارے اسی وجہ سے تو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ایک خیالدار آ جاتا ہے نا تو ان کی پھٹنے لگتی ہے۔ ہاں، میں نے کہا یار کس بات سے تم ڈر رہے؟ کورونا کی جہاں بات کرے گا تو کمبھ کے میلے میں ان کو کورونا نہیں نظر آتا ہے؟ یہ کیا نظر آتا ہے کورونا؟ کیا بات نور بھائی؟ میں نے کہا میرے پاس ویڈیو موجود ہے جی، پہلے کی، آنے تو پولیس والے کو بول دوں گا کیا ہندوستان کا قانون مسلمانوں کے لیے ہے، وہاں کورونا نہیں، یہاں کورونا نظر آ گیا۔ میں نے کہا اگر اسی طریقے سے خاموش رہے، آواز نہ بلند کیے،
ہاں یاد رکھنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب نبی گستاخی لوگ برداشت کرنے لگے امتی تو پھر دیکھنا ان کو اور بھی چھوڑ کے لیے صبر کریں. پھر ان کے ساتھ معلوم ہے کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کی ماں بہن بیٹیاں نیلام کی جائیں گی بازاروں میں. دوسری بات ان کے بیٹے بھی کاٹے جائیں گے, وہ جہاں تک وہ تک بھی کاٹے جائیں گے حکومت سے. ابھی تو کچھ نہیں ہے. ارے ویسے بھی مارے گئے تو کیا پتا کیا ہوگا. ہاں حساب دے دیں گے کیا؟ مرنا تو ہے ہی, لیکن کیوں اللہ کے نام نہیں مر رہے ہم لوگ؟ میں کہہ رہا ہوں حساب کتاب دے دیں گے کیا؟ اگر ویسے بھی ہم مارے گئے تو کیا ہم سے حساب کتاب دیا جائے گا؟ یا پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ میرے محبوب کی شان و عظمت کا تمہیں کوئی بھی خیال نہیں تھا؟ جی کل مفتی صاحب یہی بیان کر رہے تھے, مفتی سلمان اظہری صاحب کہہ رہے تھے کپڑے میں کیا منہ دکھاؤ جا کر کے, نبی کے دیدار کے لیے جاتے ہو نا تم. جی میرے آقا جب فرمائیں گے کہ میری دنیا میں گالیاں سن کر کے آیا ہے, جی کیا جواب دے گے؟ یار بھائی کل آنسو بہت زیادہ نکل رہے تھے یار, اتنی زیادہ مطلب گالیاں تو آج تک, مطلب ابو جہل اتنا بڑا گستاخ ضرور تھا لیکن ایسی گالیاں کسی نے نہیں دی ابھی تک جی. جس طریقے سے اس نے دی ہیں. خیر یہ واصل جہنم ہونا چاہ رہا ہے اور یہ ہوگا انشاءاللہ. میرا تو بھائی ایمان یہ کہتا ہے کہ میں اس کا ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت بس اس کا پتلا جلاتا رہوں, اس کا بائیکاٹ کرتا رہوں. میرا ایمان تو یہ ہے, یہ کہتا ہے. پتلے جلانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, بس اس کے ہمارے پاس ہوتا تو الحمدللہ ہم اس کو اس چیز سے بھی ہمارے پاس جو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے اس کو چیلنج کیا ہے, اس چیز سے بھی بہت لوگوں کے دل کھلیں گے انشاءاللہ, اور بہت لوگ مسلمان جاگیں گے. ٹھیک ہے, بہت مسلمان جاگیں گے انشاءاللہ, بہت لوگوں کو جو ہے اس ہدایت ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم بھی ایمان لے آئیں, کلمہ پڑھ لیں, اور ہو سکتا ہے کہ خود یہ نرسنگانند حرامی بھی جو ہے راہ راست پر آ جائے, ہو سکتا ہے کہ توبہ بھی کر لے, مسلمان بن جائے. نہیں, اگر یہ توبہ بھی کر لیا, کلمہ بھی پڑھ لیا حضرت, اس کی معافیت نہیں, واجب القتل ہے وہ. کلمہ پر ہاں وہ تو ٹھیک ہے, واجب القتل ہے وہ تو ٹھیک ہے, معلوم ہے مجھے. اور جب کوئی اللہ کے محبوب کے شان میں توہین کرتا ہے, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ ہی نہیں دکھاتا. جی 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 سمجھے؟ ہاں, اس کو ہدایت کا راستہ ہی اللہ نہیں دکھاتا ہے. وہ نہ صحیح تو بہت سارے مسلمان ہدایت پر آئیں گے, اور بہت سارے غیر مسلم بھی راہ راست پر آئیں گے, اور ابھی بھی بہت سے غیر مسلم اس کے خلاف ہیں, شیطان کے. ارے کتنے لوگ تو پولیس والے تک اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. جی یہاں تک کہ پولیس نے بھی کہا ہے کہ دیکھو یہ بات مطلب غلط ہے. ہم وہ لوگ بھی ہمارے دھرم کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے. اگر اس کے بعد میں کوئی مسلمان کہتا ہو تو تب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا, موت کی سزا بھی ہو جاتی. ہاں بالکل. اور یہ کھلا کھانڈ جو پھر رہا ہے, یہ سب حکومت کی نگرانی میں کر رہا ہے, حکومت کرا رہی ہے. جی 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 سمجھے, حکومت کرا رہی ہے, حکومت کرا رہی ہے. ہاں, ہمیں چاہیے کہ اس حکومت سے بھی ہم جو ہے نپٹیں. ارے یہ جان ہی تو ہے, ایک ہی جان تو ہے. جی ارے یہ جان اگر ہمارے نبی کی ناموس رسالت کے لیے کام نہ آئی تو پھر بیکار ہے. جی حضرت, کل میں جلوس نکالا تھا, مطلب پردرشن ہوا تھا, نبی کی ناموس کی بات ہو رہی تھی. جی کچھ لوگ مجھ سے بول رہے تھے کل پولیس آئے گی, تم کو پکڑ کے لے جائے گی, یہ وہ مطلب دنیا بھر کے جو ان کے. ارے پھر وہی بات, مجھے ایسے شیطانوں پہ بہت ہی غصہ آتا ہے یار. خود تو کرتے نہیں, دوسرے کو بھی روکتے ہیں. جی یہی بات سب لوگ وہاں پر بولے تھے, جتنے لوگ ہمارے ساتھ جلوس میں کہا. ارے خود نہیں کر رہے ہو, کم سے کم حوصلہ تو دو نا دوسرے کو. اگر حوصلہ بھی نہیں دے سکتے ہو تو میں ادھر بولوں میں ادھر بولوں, خاموش رہوں. یہاں مسلمانوں کا حوصلہ پست کر رہے ہیں. اور شروع سے میری عادت رہی ہے ایسے لوگوں پہ نا, مجھے سخت نفرت ہوتی ہے, سخت نفرت, چاہے وہ کوئی بھی ہو. مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے ارے لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سمجھے؟ جی میں نے کہا تم اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. اگر تم کچھ نہیں کر سکتے نا تو جو کر رہا ہے اس کو روکو بھی مت. جی جی, ورنہ تو میں حضرت اتنا سمجھتا ہوں جو یہ سب چیزوں کے لیے منع کرے میں اس کو اسی میں شامل سمجھتا ہوں, اسی میں وہ شامل ہے. بھائی جب تمہارا حوصلہ, جب ہمارا حوصلہ تم بلند نہیں کر سکتے, بڑھا نہیں سکتے ہو, تو منع نہیں کر سکتے نا آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں. جو ہوگا ہمارے اوپر ہوگا, تمہارے اوپر تو تھوڑا نہ ہوگا. جی ہم مرنا چاہتے ہیں نا اپنی نبی کے نام اس پہ, بے شک. زندگی. ارے یار ایک بات کہوں یار, یہاں میں ایک چھوٹی سی آسان بات سمجھا دوں میں آپ کو. جی
میں چوراہے پہ کھڑا ہوں اور دوسرے لوگ بھی کھڑے ہیں. ایک شخص آیا اور مجھے اور میرے خاندان کو گالی بکنے لگا, تو برا لگے گا کس کو, مجھے یا کھڑے ہونے والوں کو؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو برا لگے گا. مجھے لگے گا نا. تو جو سن رہے ہیں ان سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے نا, نہ ان کا میرے سے کوئی تعلق ہے, وہ تو سن رہے ہیں. تو جو لوگ ہمارے نبی کے ناموس رسالت کے خلاف یہ ساری باتیں سن رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا ہمارے نبی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی میں تو ایسے لوگوں کو وہی سمجھتا ہوں سمجھے, اور جس کو برا لگ رہا ہے اس کا نبی سے تعلق ہے. جی, اسی کا نبی سے تعلق ہے. اور 72 فرقے اور جو موجود ہیں اس میں, پتہ چلا ان شیطانوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے, کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی ہے. جی 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 صحیح بول رہے ہیں. یہ حکومت ہند سے اتنا گھبرائے ہوئے ہیں, اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی جان پیاری ہے, مگر میرے آقا فرما چکے ہیں کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار, حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے, اپنے جان سے بھی زیادہ, دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے وہ محبت نہ کرے. بے شک, سبحان اللہ, حق ہے حضرت. یہ ہے ایمان, تو مکمل ایمان, کامل ایمان, کہ دنیا کی ساری چیزوں کی فکر چھوڑ کے, اپنے بیوی بچوں کی فکر چھوڑ کے, اپنے ماں باپ کی فکر چھوڑ کے مجھ سے محبت کرے. تو جو اس طرح محبت کرے گا کبھی بھی مسلمان رسوا نہیں ہو سکتا. بے شک, صحیح بات ہے. الحمدللہ مسلمان چند بھی رہے ہیں نا, جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا نہیں کیا ہے, ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. جی جی. اور اسلام کی کبھی, ہاں, اسلام والوں کی, مسلمانوں کی کبھی شکست نہیں ہوئی. اٹھاؤ تاریخیں. جی 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 بے شک. جب اللہ کی راہ میں کوئی شخص نکلتا ہے, اللہ اس کے رسول کی راہ میں جنگ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں, ان کافروں کے دلوں میں اس کے لیے خوف پیدا کر دیتا ہے. اور اگر کوئی, میں کہہ رہا ہوں جیسے جنگیں ہوئی ہیں اور ان میں جو شہید ہو جاتے ہیں, تو جو شہید ہوتا ہے اس کا اتنا مزہ ہے, اتنا ذائقہ ہے, اتنا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں بار بار شہید ہوتا. جی جی حضرت, سمجھے. جی حضرت. اور اس کے شہید ہونے کے وقت جو ان کا خون کا قطرہ گرتا ہے, جس طرح کے ہم کہتے ہیں نا قربانی والے جانور کا جو قطرہ گرتا ہے, تو ہماری نیکیاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں اور ہم اس کو قبول جو کر لیا جاتا ہے, سمجھے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے ہمارے سارے اعمال جو غلط ہیں, ہمارے جو برے اعمال تھے, جو ہمارے گناہ تھے, ان کو سب کو معاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. تو جس کو جنت چاہیے وہ نبی کی ناموس رسالت کے لیے لڑو مرو. ارے جس نے مرنا نہیں سیکھا اس نے مارنا بھی نہیں سیکھا. جی جی سبحان اللہ, کیا کہیں. جس نے مرنا نہیں سیکھا اس نے جینا نہیں سیکھا. جینا نہیں سیکھا. جس نے مرنا نہیں سیکھا اس نے اپنے ناموس رسالت, اپنے نبی کی ناموس رسالت کے لیے کبھی قدم اٹھانا بھی نہیں سیکھے گا. اور حضرت ایک بات, جس کے دل میں موت کا خوف ہے وہ کبھی بھی جو ہے ناموس رسالت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. اور جس کے لیے اپنے نبی کی شان و عظمت جو ہے قابل احترام ہے, وہ الحمدللہ مرنے سے پھر ڈرے گا نہیں. جی جی بے شک, کیونکہ اس زندگی پر بھی حق ہمارا نہیں. جی جی بے شک, اس زندگی پر بھی حق ہمارا نہیں, ہمارے نبی کا ہے. جی, جس کو سب کے لیے جان ملی. تو جب اس زندگی پر حق ہمارا نہیں, تو پھر اس کے بعد یا تو دشمن ہمارا ہم نہیں, یا پھر دشمن ہمارا نہیں. جی. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, کچھ ملعون لوگ, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ سب اللہ دیکھ لے گا, تم صبر کرو, دعا کرو, اللہ دیکھ لے گا. تم کیوں پیدا ہوئے, پھر جنگ بدر کیوں ہوئی, جنگ میں کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور آج بہت سارے خبیث یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ امن و امان رہنے دو, اتفاق رہنے دو, کیوں یار لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا. ارے یار اتنی جو جنگیں ہوئیں, جو کم تعداد میں مسلمان تھے, کیوں ہوئی؟ مجھے بتاؤ, جواب دو, کیوں ہوئی وہ جنگیں؟ ارے کیوں ہوئی؟ خواہ خواہ ہوئی؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو دین کے دشمن ہیں ان سے لڑو. بے شک, جو دین کے دشمن ہیں ان سے لڑو. اور ہم یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں. جی جی. ایک بات بتا دوں. جی حضرت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے
یہاں بڑے بہانے ہیں اپنے محبوب کی امتیوں کو بخشنے کے لیے. تو صحیح بات ہے. سمجھے؟ جی جی. اس رب کریم کا اور اس کے محبوب کا یہاں پہ فضل و کرم دیکھو، ایک احسان دیکھو جی. کہ ایسے ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا اپنے حبیب کے صدقے کہ جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، باقی سارے گناہ ہوں گے. جی جی. صرف ایک نیکی، سارے گناہ. اور ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس پہ صرف ایک ہی نیکی کی کمی ہوگی، باقی سارے جو ہے اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کی ساری نیکیاں جو ہے ہوں گی، صرف ایک نیکی کی کمی پڑ رہی ہوگی. جی. سمجھے حضرت؟ جی جی حضرت. مگر دیکھو جب اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آتا ہے تو کیسے بخش دیتا ہے. جی. وہ شخص سوچتا ہے کہ یار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جی. لاؤ ایک ہی نیکی ہے، اس کے پاس ایک نیکی کی کمی پڑ رہی، لاؤ اسی کا کام ہو جائے گا. جی حضرت. تو وہ بندہ اس انسان کو نیکی دے دیتا ہے جس کے پاس ایک نیکی کم ہوتی ہے. سمجھے؟ تو جب وہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرے پاس کہاں سے آئی، کس نے دی؟ تو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو جو ہے جنت میں داخلہ عطا کر دیتا ہے، وہ دونوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. جی حضرت. سمجھے حضرت؟ بتائیے کہاں ایک نیکی اور کہاں ایک نیکی کمی. ایک نیکی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا. جی. بس وہی نیکی اچھی ہے جس کے ذریعے ہم بخش جائیں، اور وہی گناہ برا ہے اور بڑا ہے جس کے ذریعے سے ہماری پکڑ ہو جائے. جی جی. اور حضرت معلوم ہے، میں اپنی مطلب وہ نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو میں نے ایسے تیار کر دیا الحمدللہ کہ ان کے جنون بالکل مطلب سوار ہو گیا. خیر الحمدللہ اس چیز سے بھی مسلمانوں کے اندر ایک جو ہے جاگرکتا پیدا ہوگی، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جو اس لائن میں نہیں تھے ہو سکتا ہے وہ راہ راست پر آ کے اور اس لائن میں جو ہے ہمیشہ کے لیے رہ جائیں. جی. سمجھے حضرت؟ جی. ہاں، یہی میرا ایمان کہتا ہے، اور اس چیز سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا. اور ایک ہی سپاہی، ایک ہی حضور کا نوکر ابھی لڑ رہا ہے، باقی تو بہت ہیں الحمدللہ، کمی نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان جو ہے پہنچیں گے وہاں دلی الحمدللہ. اس میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ جو شاعر ہیں، سنو حضرت، یہ جو شاعر بڑے بڑے اسٹیڈیم میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پروگرام کتنے ہو رہے ہیں، ابھی تک کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اپنے اپنے خانقاہوں سے، جو پیر بیٹھے ہوئے. خیر الحمدللہ وہ ایک الگ چیز ہے، مگر میں کہتا ہوں میں نے کئی ساری آڈیو سنی ہے. جی. مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی کئی ساری میں نے آڈیو سنی ہے کئی لوگوں کے چینلوں پر، اور اس میں میں نے کمنٹ بھی ڈالا ہے کہ اس شیطان سے مباہلے کے لیے الحمدللہ میں تیار ہوں، یا آئے تو کم سے کم. میں گناہگار صحیح، مگر ایسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی بھی مدد فرماتا ہے. جی جی بے شک، جہاں پر دین کی حقانیت کی بات ہے وہاں جہاں پر دین کے لیے انسان جان دیتا ہو، جہاں دین کی خدمت کے لیے آدمی لڑتا ہو مرتا ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو مسلمان کو رسوا نہیں کرتا. جی بے شک صحیح بات ہے حضرت. کتنا بھی بڑا کوئی گنہگار ہو. مسلمانوں، میں مسلمانوں سے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا، صرف ایک چیز. کیا یہ صرف مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ذمہ داری ہے جو وہ لڑ رہے ہیں؟ کیا تمہاری ذمہ داری کچھ نہیں ہے؟ جی جی یہی بات بولا ہوں میں. کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تمہارے ماں باپ کو اگر کوئی گالی بکے تو لڑنے مرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ گے. جی. یہ مروا دو گے، پٹوا دو گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مگر اس نبی کے لیے تم سب کچھ سن رہے ہو، گوارا کر رہے ہو، جس نبی کے صدقے ہمیں یہ جان ملی، یہ دنیا ملی. قدموں میں ہمارے ماں باپ قربان ہیں حضرت، جس کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہیں. ارے کب جاگو گے مسلمانوں؟ کب تمہیں ہوش آئے گا؟ ایسے لوگوں کا اس کے رسول سے کوئی دعویٰ نہیں. جو لوگ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں جب نبی کی ناموں سے حملے کیے جائیں تو خاموش رہو. ارے حکومت ہند سے ڈرتے ہیں یہ لوگ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حکومت ہند سے ڈر رہے ہیں اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. ارے کچھ نہیں ہوئے گا، یہ زندگی تو ہے، یہی تو ختم ہو جائے گی. ایسے جینے سے بہتر ہے کہ مر جائے آدمی.
بہتر ہے, صحیح بات ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کہیں توہین کی جا رہی ہو اور کوئی اس پر آواز نہ اٹھاتا ہو تو چاہیے کہ پوری دنیا مر جائے, جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسی زندگی تو کوئی زندگی ہے. ایسی زندگی کسی کام کی نہیں ہے. آئے لڑکے رو رہے تھے, قسم خدا کی میرے سامنے رو رہے تھے وہ لوگ, ایسے ایسے جو عاشق رسول ہے جو رو رہے تھے میرے پاس آ کے. اب آپ اپنے بھی آنسو نہ نکلنے کے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اتنی زیادہ کر رہے ہیں, گالی گلوز کے, مطلب کہ ہم لوگ خاموں سے کچھ کر نہیں پا رہے, اس بنیاد پر رو رہے تھے ہم لوگ. صحیح بات ہے یار. اور لڑکا آیا میرے پاس رو رہا تھا. وہ جو بریلی شریف میں اس بندے نے جو پھانسی لگائی تھی تو ایسا کوئی نہ کرے. جی جی صحیح بات ہے حضرت. ہاں, جب جان دے ان شیطانوں کو واصل جہنم کر کے جی سمجھے اور جنت میں چلا جائے. جی جی, اور خودکشی کرنا حرام ہے. ارے حوصلہ رکھے, حوصلہ. اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کرنے کے لیے منع فرمایا ہے. جی ہاں بے شک. اپنے دل میں یہ عہد کر لو کہ اگر ارے یار تم مر رہے ہو نا, خود ہی مر رہے ہو نا, تو کسی شیطان کو واصل جہنم کر دو, بس بات ختم ہو گئی. اور کیا, ایک ہی جان تو جائے گی, ایک ہی جان تو جائے گی, اور مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. جی جی. اور ایسے شیطان کبھی پھر جو ہے اس طرح کی زبان نہیں چلائیں گے. ایک بار سوچو گے کہ نبی گستاخی 100 بار سوچیں گے, ایک بار نہیں, اور 100 بار کے بجائے 1000 بار, اور 1000 بار کے بجائے جو ہے 1,00,000 بار سوچیں گے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہاں, جیسا فرانس میں ہوا ہے, وہ لڑکے نے بالکل صحیح کیا تھا. اور جس طرح جو ہے پاکستان میں بھی ہوا تھا, اور اس کو بڑی خوشی ہو رہی تھی بتاتے ہوئے. اس نے کہا کہ یہ میرے نبی کی روز جو ہے توہین کرتا تھا, میں پک گیا, تنگ آ گیا سن کے. جی ہاں, یہاں پر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ کل کچھ لوگ بول رہے ارے ہمارے ایمان جو ہے کمزور ہو چکے ہیں, اسی لیے ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. اسی لیے کرونا کا وائرس تالا لگا لگا کے لوگوں کی کڈنیاں نکال رہا ہے حرام کا پلہ. جی جی, یہ سب حکومت ہند کی نگرانی میں سب کچھ ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ. نہ اس میں ہندو چھوڑے جا رہے ہیں, نہ مسلمان چھوڑے جا رہے ہیں. یہ ہندوؤں سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں, مسلمانوں سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں. سمجھے, نہ ان کے لیے ہندو کی اہمیت ہے نہ مسلمان کی. مسلمان کی, ہاں, یہ اپنا دھندا اور دکان چلا رہے ہیں. بس بس بس, یہ چیز اپنا دھندا چلانے کے لیے یہ لوگ, ان کے سیاسی پارٹی کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے. ابھی مودی نے ٹوپی لگا لیا مسلمانوں کو, کیا بول رہا ہے کہ مطلب سب پہ ٹوپی لگا کے کچھ بیان دے دیا, سوچ رہے تمام مسلمان میری طرف مطلب متوجہ ہو جائے. ارے پاگل ہے, بے وقوف ہے یار. ہاں, جب یہ دیو کا بندر وہابی حرامی جی, یہ سب سالے مسلمان نہیں ہو سکتے دوڑی ٹوپی لگا کے نماز پڑھ کے, تو کمینہ وہ خالی ٹوپی لگا کے کچھ بیان کر دے تو کیا مسلمان ہو جائے گا؟ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے, کلمہ نہ پڑھے. ارے وہ ایک RSS کا کٹر سالہ حرامی ہے, وہ RSS کا دلال ہے, RSS کا گنڈا ہے. جی جی صحیح کہا حضرت, بالکل صحیح بات ہے. صحیح بات. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یار ہم ہیں, اکیلے ہیں, اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا, تو کچھ نہیں ہوگا. سمجھے, زندگی اللہ نے دی ہے. بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو کوئی کیسے مر جاتا ہے. مجھ کو کچھ لوگ یوں ہی بھڑکا رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ تم کمانے والے ذمہ دار ہو, تم یہ سب مت کرو ورنہ پولیس تم کو لے جائے گی یا تم مارے جائے تو مطلب تمہارا کیا ہوگا. ارے یار میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہے, مجھ کو فکر نہیں, اللہ تعالیٰ خود انتظام بنایا تھا جب اس نے پیدا کیا ہے دنیا میں. میں نے کہا مجھ کو بالکل فکر نہیں ہے, میں اپنے گھر میں بھی اس بات بول چکا ہوں کہ اگر نبی کی عظمت کے لیے مجھ کو جان بھی دینے کی باری ہے تو غم مت کرنا کبھی, خوش ہونا. بالکل میں نے کہہ دیا, یہ غم مت کرنا بلکہ خوش ہونا چاہیے. نبی کے ناموں سے میں مرا ہوں, بلکہ مرا نہیں, اللہ تعالیٰ سب فرماتا ہے زندہ. جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, مرتے نہیں. اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے یار. جی جی, ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے الحمدللہ.
کل اتنے زیادہ ہمارے یہاں کے لوگ جنون میں تھے, بچے تھے, سب بچے تھے, کوئی جوان مطلب اتنا وہ نہیں تھا, سب مطلب بڑے بڑے تھے. کم سے کم ان بچوں کے دل میں تو عشق نبی پھوٹ کے جو ہے مطلب لہریں مارے گا نا, موجیں مارے گا نا. سمندر میں موج آتی ہے دیکھتے ہو نا. جی جی ہاں, تو الحمدللہ یہ جو بچوں کی فوج ہے اور جو جوانوں کی فوج ہے, الحمدللہ اس قربانی سے سارے لوگ جاگیں گے انشاءاللہ. بے شک الحمدللہ. محمد رضا کئی لوگ, ارے اس دن یار بڑا دل اندر سے میرا غمگین تھا, اوپر سے کسی کا کال آ گیا. جی نہیں اس دن مجھ سے بات ہی نہیں ہوئی یار. وہ سوچ رہے تھے کہ شاید تم ناراض ہو, میں نے کہا میں ناراض نہیں ہوں, جب آپ چاہو جب کال کر سکتے ہو, پر ابھی تھوڑا سا میں آپ کی اندر سے میرا دل بھرا ہوا ہے. آپ کی جو سنا رہا تھا کئی لوگوں کو, میں نے کہا دیکھیے یہ نور بھائی ہیں, مطلب ایسے ایسے لوگ, ایسے اس سے بڑے بڑے لوگ جو مفتی عالم وہ تک بھی روتے ہیں, دن رات روتے ہیں. ان سے پوچھو ناصح کے رسولوں سے جو رو رہے ہیں آج, ان کے دل سے جا کے پوچھو کیا بیت رہے ان کے دل میں. لیکن ان کو کیا فرق پڑے گا نام نہادی مسلمانوں کو, جوا کے اڈوں میں, شراب کے اڈوں میں اپنا وقت بتا رہے ہیں. ارے یار اتنا چھپانا چاہتے ہیں پر چھپ بھی نہیں پاتا نا یار. وہی بات ہے, صحیح بات ہے, برداشت کرتے کرتے آواز بند ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے حضرت. لیکن یہاں پر بتلا ہمارے مفتی سلمان حضرت صاحب خود رو رو کے بیان کر رہے تھے کہ معاذ اللہ رب العالمین, اتنی گالیاں تو ابو جہل نے بھی نہیں دی ہوگی. ایک مثال کے طور پر واصل جہنم تو ہو گیا, لیکن جتنی غلاظت اس حرام کے بچے نے بکی ہیں غلاظتیں. جی آج مسلمان تب بھی اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ناموسی رسالت کی بات کر رہے ہیں. تمہارے اندر اتنا خوف بھرا ہوا کہ تم ہم کو منع کر رہے ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. کل بہت سارے لوگوں کو ہڑپ دیا گیا ہے. جو ایک لڑکے کا نانا, سگا نانا تھا, وہ کھڑا ہوا کون ہے, آئے سامنے ادھر. ہاں, کل سب کے سب خون کھول رہا تھا, کسی نے آواز نہیں نکالی وہاں پر, کسی نے بھی آواز خیر نہیں جب کوئی نکالی. بتانے والا ہوگا, سمجھانے والا ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی. نہیں دکھایا ہوں میں کئی لوگوں کا آئیڈیو ویڈیو. میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو کتنے لوگ فون میں مطلب بات کرتے کرتے روئے ہیں اپنے نبی کے لیے, لیکن وہ کس سے دکھ اپنا بتائیں, صرف اسی سے بتاتے ہیں جو عاشق رسول ہوتا ہے. سب سے نہیں بتاتے ہوں اپنا دکھ. کون سمجھے گا, کوئی نہیں سمجھے گا دکھ. کتنے لوگوں کھانا پینا حرام ہے, کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں لوگ. ارے مولانا طفیل صاحب ایک دن بول رہے تھے. جی بڑے غمگین تھے وہ بھی اس دن. اتنی سمے حضرت سب لوگ غمگین ہیں, کیول یہ سوچ کر کہ آج ہمارے لوگ ہم پر خلاف ہو رہے ہیں, ہمارے ہی لوگ. لیکن ایک عاشق کے رسول سے پوچھو کہ اس کے دل میں کیا بیتتا ہے. رات کی نیند تک ان کی اڑی پڑی ہے, اچھی غذا کھانا چھوڑ دیے لوگوں نے. یہی بات ہے, عاشق رسول سے اگر حقیقت میں اگر اپنے نبی کی ذرہ برابر بھی توہین سنتا ہے, نہیں کچھ کر پاتا ہے, تو اس کے آنسو حقیقت میں نکلتے ہیں حضرت. میں سمجھتا ہوں کہ عاشق رسول کا دل کیسا ہوتا ہے. کئی لوگ یہاں پر بھی رو رہے تھے مجھ سے, رات میں بیچارے روتے ہیں. وہ ایک دن کل ایک لڑکا تو آیا بیچارہ, فون کیا محمد رضا بھائی یہاں پر آؤ, تھوڑا کچھ پوچھنا تھا. بیچارہ بات کرتے کرتے رونے لگا, زور زور سے رونے لگا. میں نے چپ کرایا, آتی ہے میرے بھی نہیں آنسو میں کوئی مطلب تھم پائے, یہ سب سوچ کر دیکھے. بتاؤ اس طریقے سے لوگ, اگر ہم لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں اس معاملے میں کہ ناموسی رسالت کی بات ہوگی, نبی کی عظمت کی بات ہوگی, پوچھتے ہیں آ کر کہ کیا کر رہے ہو تم, یہ سب نہ کرو, بھیڑ نہ لگاؤ. مسجدوں میں کمبھ کے میلے میں ان کو کورونا نہیں نظر آتا حضرت. مسلمانوں کی ریلی اگر میلاد ہو جائے تو کورونا فوراً ان کو مل جائے گا وہاں سے. دیا گیا تھا جس کو اس ریلی میں جو شامل نہیں ہوگا یا پھر
اگر ہم اس چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اگر کوئی اس معاملے میں آواز اٹھا نہیں سکتا تو ہمارے خلاف بات بھی نہ کرے. جی 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 بالکل. اگر کوئی ادھر کی طرفداری کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بول رہے ہیں کیا یہ صرف انہی کی ذمہ داری ہے جو نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ارے کائے کا مسلمان ہو جب تم ناموس رسالت پر پہرا نہیں دے سکتے؟ کائے کا مسلمان ہو؟ کائے کا مسلمان ہے؟ صحیح بات ہے. ارے صرف ایک ایسا عاشق رسول ہے, ایک ایسا سپاہی ہے, ایک ایسا حضور کا نوکر ہے جو خود اکیلا ہی جو ہے لڑ رہا ہے. ارے تم بھی آ کے بیان دو نا, چھپے ہوئے کیوں؟ ساتھ تو چلو تم ہو, مگر اوپر آ کے بیان دو, اسٹیجوں پر بیان دو. مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی جو ہے وہاں پر حوصلہ افزائی کرو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ان سے پہلے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. جی جی حضرت, سمجھے؟ کچھ لوگ, کچھ خانقاہ والے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم کو کیوں نہیں کھڑا کیا گیا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ارے یار یہ کیوں نہیں کہتے کہ مباہلے کے لیے ہم تیار ہیں؟ جی جی جی, بس ساتھ ہو, مباہلے کے لیے تیار نہیں ہو. ارے ہر بچہ بولے کہ میں مباہلے کے لیے تیار ہوں اس شیطان سے. جی جی, میں نے تو جیسے ہی وہ آڈیو دیکھا میں نے اس میں کمنٹ ڈالا کہ میں اس شیطان سے, اس پاکھنڈی سے مباہلے کے لیے میں تیار ہوں. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی جی, کیونکہ ایسے بہت سارے, ہاں الحمدللہ پہلے بھی ہمارے بزرگ ہمیں سمجھا چکے ہیں کہ جب کوئی اسلام کی خاطر جب کوئی کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر اس کا بال بھی کبھی نہیں ہوتا. جی جی, صحیح بات ہے. ہاں صحیح بات ہے حضرت, صحیح بات ہے. میں اکیلا کھڑا تو دیکھو کتنے لوگ کھڑے. یہ مت بولو کہ ہم مفتی سلمان اظہری کے ساتھ ہیں یا ان کے پیچھے پیچھے ہیں. ارے بولو کہ ان سے پہلے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں. یہ بولو سارے لوگ. اس کے جو چیلے چپاٹے پھڑا رہے ہو, ارے اس کے چیلے چپاٹے سالے بول رہے ہیں شیطان کہیں کے. تم نہیں بول سکتے کائے کے مسلمان ہو؟ ارے وہ تو جائے گا جہنم میں, اب مرے یا بعد میں مرے, جب بھی مرے گا. اس کے چیلے چپاتی بول رہے ہیں, لیکن ہمارے جو بڑے بڑے خانقاہ کے, آج میں بات کروں گا جو اسی چیز کو دیکھ دیکھ کے نا میرا اندر سے دل بھر آتا ہے یار. جی, ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں اتنی بھی غیرت نہیں رہی. جی, ارے ٹھوک کے بولو کہ اس پاکھنڈی سے, ہاں سید آصف علی صاحب نے بولا ہے اور سید ارشاد علی صاحب نے بولا ہے, بہت سارے حضرات نے ایسا بولا ہے کہ اس پاکھنڈی سے, اس شیطان سے میں مباہلے کے لیے تیار ہوں, تو تیار ہو جا. تو میں کہتا ہوں ایسے بندے نکل کے آؤ نا یار. صحیح بات ہے. ان میں ایک میں خود ہوں, میں نے خود کمنٹ ڈالا ہے وہاں سب سے پہلے جب شروعات ہوئی تھی, کئی دن کی بات ہے. اگر میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو کال لگانے کی ہمت کر رہا تھا, پر ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اتنے بزی رہتے ہیں, اتنے ویست رہتے ہیں. اور پھر میں یار وہی بات کہ چھوٹا منہ بڑی بات, سمجھے حضرت, اس لیے ہمت نہیں ہو پا رہی تھی. سمجھے حضرت, میری بھی ہمت نہیں پڑ رہی حضرت فون لگانے کی ان کے پاس. ارے انہوں نے جو حضرت کے شاگرد ہیں نا, انہوں نے بھی کال کیا تھا تو بولے میں تھوڑا ویست ہوں, بات نہیں, مطلب ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل الحمدللہ. جی جی, صحیح بول رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے حضرت. ہے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی نے ہمارا ایمان جو ہے وہ جگایا ہے, ہم کو آگاہ کیا ہے, سوتے ہوئے کو اٹھایا ہے, ایسے کر کے بولو. جی جی, صحیح بات. جو مسلمان سو رہے تھے نا بے ہوشی کی خبر میں, بے ہوشی میں, جس طرح ایک کمینہ پتہ نہیں کون تھا کیا تھا, اس نے مجھے کال کیا اور کہنے لگا, پتہ نہیں کون تھا وہ, پہلے تو سلام کیے چلا جا رہا تھا بار بار کہ سلام کا جواب دو. میں کہا تم کون ہو؟ تولا بریلوی ہوں, سنی ہوں. میں نے کہا یار خیر
جب اس نے کہا کہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں، میں نے سلام کا جواب دے دیا. جی پھر بعد میں اعتراض کرنے لگا کہ وہ تمہارے بڑے بڑے مفتی جو ہے نا، ایک بہت بڑے مفتی ہیں، وہ اجمیر والوں کی برائی کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا وہ کون ہے، کیا نام ہے؟ تو بولا میں نام بھولا ہوا ہوں. پھر بعد میں کسی اور کا کال آ گیا، وہ کال کاٹ کے چلا گیا. تو پھر اس نے کال کیا، پھر میں نے اس کا کال ریسیو کیا. تو بولتا ہے کہ وہ مفتی گلفام صاحب ان کا نام ہے. میں نے کہا پاگل تجھے پتا ہے کہ انہوں نے اجمیر والوں کو جو ہے معاذ اللہ برا کہا ہے؟ ارے جو وہاں اجمیر میں شیطان ہیں، جو تمہاری جیبیں کاٹتے ہیں، جو تمہاری جیبیں کترتے ہیں، جو چور ہیں، جو شیعہ ہیں وہاں کے، ان کو برا کہا ہے. ارے کب تک غفلت کی نیند سوتے رہو گے؟ جی حضرت صحیح بات ہے، صحیح. ایسے تو ابو جہل بھی مدینے کا رہنے والا تھا، تو کیا ابو جہل کو کسی نے برا کہا تو مدینے والوں کو برا کہہ دیا؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں. جی حضرت صحیح بات ہے. میں نے کہا کب تک جو ہے غفلت کی نیند سو گے؟ ہوش میں آؤ ذرا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے حضرت. ہاں پتا نہیں کیسے لوگوں کی عقلیں ہیں یار. بس لوگوں کو چاہیے کہ بس یہی چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے، کوئی تنکا مل جائے جس سے ہم پکڑ کے نا کسی کو بدنام کر سکیں. جی صحیح بات ہے. یہ مسلمان کے خلاف ہو رہے ہیں، خلاف بات کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو شرم نہیں آ رہی ہے. جی حضرت کوئی بھی ہو اس کے رسول میں بھائی، اب ظاہر سی بات اس کے دل سے پوچھو جا کر کہ اس کے دل میں کیا بیت رہا ہے. اس کے رسول میں کوئی اگر کچھ بول بھی رہا ہے، ان کو اتنی مرچی لگتی ہے، ان سوروں کو ایسا لگتا ہے وہ تنگی اس کی رشتے داری میں لگتا ہے. ان سوروں کو اتنا زیادہ برا لگتا ہے ان کو اس کے بارے میں. ارے جتنے نہیں بول رہے ہیں نا، حکومت ہند کا خوف ہے ان کے دلوں میں. ہمارے نبی کی محبت نہیں بلکہ حکومت ہند کا خوف ہے. جیسے کہ ان کے گھر میں ہی ڈاکہ ڈل جائے گا آ کے اور ان کو پکڑ کے لے جائے گی پولیس. ارے اٹھو تو کم سے کم اٹھو تو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہی بات کل بولی گئی حضرت. میں نے کہا خاموش رہو، کچھ دن اور انتظار. ارے ہم مارے بھی گئے، ہمیں جیل میں بھی ڈالا گیا، ہم مر بھی گئے، تو ہم اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل تو ہوں گے. کل نبی کو کیا منہ دکھائیں گے یہ بتاؤ؟ جی قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے یار؟ اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ میری گالیاں سن کر آیا تو اس وقت کیا جواب دے؟ کس منہ سے ہم ابھی سلام پڑھتے ہوئے مجھ کو بہت زیادہ شرم لگتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی طرف جب منہ کرتا ہوں تو اتنی زیادہ مطلب وہ حیاتی کس نگاہ سے میں مطلب اٹھا کر کے دیکھوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، اس لیے مجھ کو بہت زیادہ مطلب ڈر لگتا ہے کہ اللہ ابھی بتاؤ میرے آقا کے سامنے اتنی زیادہ گستاخی ہو رہی ہے مطلب کہ بہت زیادہ وہ لگتا ہے مجھ کو ابھی سلام بھی پڑھنے میں. ایک حساب سے آج جہاں ہندوستان میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے سامنے گستاخی ہو رہی ہے، ابھی تک جب تک اس کو بھرپور سزا نہیں ہو جائے گی اس وقت تک کے سکون نہیں ملے گا کسی مسلمان کو، جب تک واصل جہنم نہ ہو جائے وہ. جی جی بے شک، اس شیطان کی سزا ہی یہ ہے کہ اس کو حکومت ہند قتل کرے پوری دنیا کے سامنے. مسلمان کو ٹکٹ نہیں دے رہا ہے دلی کا حرام کا بچہ، بولتا ہے ٹکٹ سب بھرے پڑے ہیں، خالی ہوں گی سب گاڑیاں، اسے نہیں خالی نہیں ہوں گی، جھوٹ بولتا ہے سالا حرامی. اور ایک بورڈ لگا ہوا ہے کسی جگہ پہ، جو میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا تھا، تو یہ بورڈ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں ہندو، مگر وہ ہر ہندو نہیں، کٹر پنتھی RSS کے دلال ہیں وہ لوگ، دلال ہیں وہ لوگ، سمجھے؟ جی ہاں میں الحمدللہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں ان شیطانوں کو بھی. ارے یار ہندوؤں سے ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، میں بھی جو ہے الحمدللہ دنیا بھر میں گھومتا پھرتا ہوں، سمجھے؟ سارے ہندو ایک سے نہیں، بڑے بڑے اچھے یار ہندو پڑے، مگر یہ جتنے بھی حرامی ہیں، شیطان ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے نبی کے خلاف جو بولتے ہیں، یہ سب کے سب حرامی ہیں، RSS کے ایجنٹ ہیں. ان کی نسب میں خطا ہے حضرت، جتنے گستاخ ہیں 100 میں 100% ان کی نسب میں خطا حرامی ہے، کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے اس بات کی، ہم نہیں اللہ کہہ رہا ہے. وہاں کے بورڈ کے ہٹنے کی وجہ سے لوگ اپنی جان دے سکتے ہیں وہاں، بتاؤ، اور تم اپنے نبی کی ناموس رسالت کے لیے جان نہیں دے سکتے، کس کام کی ہے؟ اگر وہ بورڈ کی وجہ سے کوئی مارا بھی گیا تو جائے گا جہنم میں ہی. جی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، اور تم جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں، فری میں.
ارے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، سوچو مسلمانوں، بڑے گناہ کیے ہیں مسلمانوں. صحیح بات ہے. ایک ایک گناہ کا بھی جو ہے حساب نہیں دیا جائے گا. جی سمجھے حضرت؟ ایسے ایسے گناہ ہیں کہ ایک ایک گناہ کا حساب نہیں دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ جائے نا تو ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں دیا جائے گا. پانی جو پانی پیا نا، پانی جی ایک گھونٹ جو ہم نے پانی پیا ہے، اس کا حساب نہیں دیا جائے گا. جی مجھ کو لگتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ کون کون ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھو قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے مطلب بہانے ڈھونڈے گا بخشنے کے. آج جو نبی کے ناموں سے پیرا دے گا الحمدللہ یہی بہانہ ہو سکتا ہے. کل میدان محشر میں الحمدللہ ہم بخشے جائیں گے اسی ذریعے سے، اسی بہانے سے. بس اور ہم کو مارے بھی گئے تو یہ ہمارا شوق الحمدللہ ہمیں ہمارے نبی کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے الحمدللہ ہمارا بیڑا وہاں پار لگ جائے گا انشاءاللہ. اور جو وہاں کی سختیاں ہیں پھر وہ سختیاں بھی ہم کو نہیں ہوں گی، بڑی سختیاں ہیں. جی سنا ہے تانبے کی زمین ہے، سبا نیچے پر سورج ہے، وہاں کی جو تپش ہے، لوگ جو ہے وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جی شرابور ہوں گے. جی بڑا سخت منظر ہے یار وہاں کا بھی. ارے نام نہاد مسلمانوں کو کیا ہوگا جو آج مسلمانوں کے خود خلاف ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کو مطلب خود دبانے کریں، ان کا کیا ہوگا کل قیامت کی دنیا قبر میں؟ کیا وہ لے کے جائیں گے یہاں مئی جون کی گرمی میں یہاں کے فرش پر پیر نہیں رکھا جاتا، یا جو چپلیں جو دھوپ میں رہ جاتی ہیں جمعے میں یا ویسے ہی ظہر میں، ہے نا، جی تو ان چپلوں پہ پیر نہیں رکھا جاتا ہے. جی جی تو جو تانبے کی زمین ہوگی، سبا نیزے پر سورج ہوگا، اور آج تو سورج پتہ نہیں کتنی ہزار کلومیٹر ہے. جی جی حضرت جی جی صحیح بات ہے، صحیح بات ہے حضرت. انسان نہیں سوچتا یہ سب یار میدان محشر کا سوچو، قیامت کا سوچو، اپنی آخرت کا سوچو، یار اپنی قبر کا سوچو، دنیا کا سوچ رہے ہو. جی حضرت تمہارا یہ مال و دولت کسی کام کا نہیں ہے، نہ تمہارے کسی کام آنے والا ہے. جی اللہ اس کے رسول نے پہلے ہی منع فرما دیا جی کہ اگر حضور کی محبت سے زیادہ تمہیں دنیا کی کسی چیز سے محبت ہے، یا تمہیں اپنی اولاد سے یا کسی بھی چیز سے محبت ہے، تو تم کامل مومن نہیں ہو. بے شک صحیح بات ہے حضرت. ہاں اب کچھ مسلمان ہی یہ دنیا کے مال تمہیں کسی کام نہ آئیں گے اگر حضور سے محبت نہ ہوگی. جی جی حضرت کہ ہم جو کل پردرشن ہم جو اس نے کیا بائیکاٹ ہم لوگوں نے کیا، تو کچھ مسلمان ہی مطلب پولیس بلانے کی سوچ رہے تھے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو دائر اسلام سے خارج ہے حضرت میرے حساب سے. اس لیے مسلمان سوچ رہے تھے پولیس بلانے کا. اگر پولیس کو بلائے گا تو یہ سمجھ لو مسلمان ہو، دائر اسلام سے خارج ہے. اس کی حمایت کے لیے تم یہ سب کروا رہے ہو. بالکل 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 پتا چلے گا کہ یہ اندر سے کہیں نہ کہیں اندر کھانا یہ ان کے ساتھ ہے. جی جی انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بے شک. اب مجھے یقین ہے کہ میرا کوئی ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتا. میرا کہا جتنے لوگ وہاں پر جلوس میں تھے کسی کا ایک بال کا باقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ وشواس ہے. ہم کو بس یقین ہونا چاہیے. الحمدللہ میں اس کو یقین ہے. ابھی تک میرا کسی نے ایک بال بھی باقی نہیں. اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی مدد خود بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس کے نبی سمجھے، اس کے نبی رسول بھی کرتے ہیں، اس کے ولی بھی کرتے ہیں، وہ نیک مومن بھی کرتے ہیں. اچھا حضرت میں نے ایک چیز ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو میرے ذہن میں مطلب کسی نے مجھ کو بتلایا نہیں، کوئی بات نہ آج تک میں نے تقریر میں سنا نہ کتاب میں پڑھا، یعنی کہ ایسی بات میرے ذہن میں آ جاتے ہیں میں اس کو بول دیتا ہوں کہ بعد میں جب سنتا ہوں تو وہی چیز تقریر میں بھی بتاتے یا وہی چیز کتاب میں بھی لکھا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے بھائی جان. میں بھی ایک بہت سادہ اور کم علم انسان ہوں، الحمدللہ بہت ساری چیزیں میں نے اس طرح کی آزمائی ہیں، بہت سی چیزیں. آٹومیٹک دماغ میں وہ باتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ڈالتا ہے. اور بحث و مباحثہ جب میں کرتا ہوں جی تو کبھی کبھی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ میں نے اس کو نہ کبھی سنا نہ کبھی میں نے کسی سے اس کو پڑھا، جی لیکن وہ بات حقیقت ہوتی ہے. مگر الحمدللہ وہ جو جواب آتا ہے نا بڑا پرفیکٹ جواب آتا ہے. جی ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین اسلام کی سمجھ عطا فرماتا ہے. جی بے شک. اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے جس کو، جی تو اس سے اللہ تعالیٰ عقل چھین لیتا ہے. جی اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے
वो عقلیں چھین لیتا ہے. پہلے عقلیں جاتی ہیں, بعد میں بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. بے شک صحیح بات ہے. بھائی کی پھر باتیں کرتا ہے, پھر پاگل پن ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں نا وہاں بھی دیوبندی کو جس طرح بات کرتے ہیں, جی خود ہی اپنے جال میں پھنس جاتے ہیں. مجھ کو لگتا ہے آپ کو جاہل لوگ وہابیوں کی تقریر سن کر اپنا ایمان کھوکھلا کرے لے رہا ہے. اس کو یہ جی نہیں جی, معلوم کہ وہابی کرنے سے طارق جمیل حرامی شیطان, مگرمچھ کے آنسو بہانے والا. اور میں سیدھے طور پر کہہ دوں کہ یہ کل مودی کے کل جو ہے یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے, آج مودی کے ایجنٹ ہیں. کل یہ انگریزوں کی دلالی کرتے تھے, آج مودی سرکار کی دلالی کرتے ہیں. جی 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 صحیح بات ہے حضرت. اور جب بھی یہ مودی حکومت مسلمانوں پر حملہ کرتی ہے تو پہلے انہی کے پچھواڑے پہ ڈنڈا بجاتی ہے, انہی سے جو ہے ہم کو دکھاتی ہے کہ میں ایسا کرنے والا ہوں مسلمانوں کے ساتھ. سمجھے, انہی پہ ڈنڈا پکڑتی ہے. جی کبھی دیکھا تم نے کہ انہوں نے کسی خانقاہ پہ جو ہے کام وہ کیا ہو؟ انہیں معلوم ہے نا کہ ہمیں رعب مسلمانوں پر کیسے ڈالنا ہے. جی جی ہاں, تو یہ رعب ڈالنے کے لیے, ایک دہشت پھیلانے کے لیے یہ انہی شیطانوں کو بجاتے ہیں, انہی کے پچھواڑے پہ بجاتے ہیں میت. جی میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تو میرے پاس موجود ہے, صفحہ نمبر 1 پیج نمبر 165 ایسے کچھ دیا تھا. تو اس میں اللہ کے پیارے نبی صاحب فرماتے کہ میری ایک امت حق پر ہوگی جو قیامت تک دشمن اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حق بات ہے, قیامت تک حق پر ہوگی ہماری جماعت, لیکن دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. صحیح بات ہے, نہیں بگاڑ پا رہے ہیں کوئی کچھ. وہاں کے مار رہی, دوڑا کے مار رہی ہے. جی لیکن میں نے سننے پر جماعت سے دیکھ لو, سب کے سب گھبراتے ہیں, پولیس بھی جاتے ہیں وہاں پر, تو ادب کے ساتھ جاتے ہیں. جی اب بھی ان وہابیوں کی آنکھ نہ کھلی تو پھر تب کھلی حضرت. اب تو حق کو پہچاننا. ارے حضرت ان وہابیوں کی آنکھ کھلے یا نہ کھلے, مگر جو ان کے ساتھ, مجھے ان کی فکر ہے کہ جو ان کے ساتھ دھوکے میں ہیں, مجھے تو ان کی فکر رہتی ہے حضرت. مجھے ان کی کوئی فکر نہیں, سالے شیطان جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں. جی سمجھے حضرت. جی جی جس نے نبی کی شان میں توہین کر دی وہ تو واپس آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. مگر مجھے ان کی فکر رہتی ہے جو ان کو مسلمان سمجھ کے دھوکے میں ہیں پھنسے ہوئے, ان میں جی ان کی مجھے فکر رہتی ہے, اور انہی کے لیے میں کام بھی کرتا ہوں. وہابی دیوبندی کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی بھی کر دے تو اپنی طرف سے تم خود سے اس کو قتل نہیں کر سکتے ہو. وہی تقریر یہ لوگ سن کر کے پاگل ہو رہے ہیں, ان کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. نبی کے اخلاق کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. جی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی اجازت نہیں لیتا ہے. یہاں پر گستاخی, تمہارے باپ کو کوئی گالی دے دو تو اس وقت کسی سے پوچھ کے اس کو مارو گے, تم اسی وقت مارو گے. یار میں بولتا ہوں سب کسی سے پوچھ کے نہیں مارے گا, سب خود ہی مار دے گا اور قانون ہاتھ میں لے لے گا. کل یہی بات میں سب کچھ زور زور سے چلا کے بتا رہا تھا کہ بتاؤ یہاں پر کھڑے ہو, تمہارے ماں باپ کو تمہارے منہ کے سامنے بول دو کہ تیرا باپ عورتوں کا دلال ہے, بتاؤ وہ برداشت کرے گا؟ تیری ماں کو ایسا لفظ استعمال کری تو بولو کیا برداشت کرے گا کھڑے ہو کر کے؟ یہ سب میرے نبی کے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا, ہم کیوں برداشت کریں؟ جی مومن برداشت نہیں کرے گا, اور یہ امتحان ہے. اور جو اس کے خلاف لڑ رہے ہیں, سمجھ لو وہی گنے چنے چند مسلمان نظر آ رہے ہیں. میں تو ایسے کر کے بولوں گا. بس 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 صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. انہیں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان بھی لے رہا کہ کتنے لوگ ہیں جو محبوب کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کر رہا ہے, اور یہی بخشش کے آزمائش کے ذریعے ہیں. آج جو خاموش اپنے اپنے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے یا نعت خواں جو بڑے بڑے اسٹیڈیم میں کھڑے کے عاشق رسول ہونے کے دعویٰ رکھتے ہیں, میں ان سب کے رد میں کہوں گا یہ بات, کہیں بھی پروگرام ہوگا, کوئی بھی عاشق جو بڑے بڑے اسد اقبال ہو یا کوئی بھی ہو, ابھی تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اٹھانی چاہیے نا, ایک ویڈیو بنا کے ڈالنی چاہیے نا تم لوگوں کو. دعوت میں کہہ رہا ہوں یہ جتنے بڑے بڑے مقرر ہیں یہ کہاں گم ہیں, کہاں سو رہے ہیں؟ ارے اٹھائیں نا آواز کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے پہلے ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں اس شیطان سے. آؤ, کون ہے میدان میں جو اترے گا؟ جی مت کٹ جائے گی سالوں کی, حرامیوں کی مت کٹ جائے گی. بھاگیں گے سالے پاگل کتے کی طرح. جیسے بچے کتے کو گھیر لیتے ہیں نا, پھر وہ کتا جو ہے دوڑتا ہے ادھر ادھر, جو ہے چوکنا ہو کے سوچتا ہے میں کدھر کو بھاگوں, کدھر کو بھاگوں. جیسے وہاں بھی دیوبندی الحمدللہ نور حسن کے جال میں پھنس کے دیکھتا ہے کہ کدھر کو بھاگوں, پھر گالی پہ اتر جاتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے حضرت. ارے آؤ نا, کہاں سو رہے ہو تم؟ اتنے بڑے بڑے نام کب کام آئیں گے؟
جی بلبلے کہیں بات پرائی ہے، بڑے دل میں غم ہے، بڑے زخم ہے، سمجھے؟ جی کہیں بات پرائی ہے، مگر میں کہوں گا تمہارے اتنے بڑے بڑے نام کب کم آئیں گے؟ جی آج وقت تو میں حضرت معلوم ہے سوچ رہا تھا کہ میں مطلب مرید ہوا ہوں کہاں سے، لیکن آج مجھ کو بہت فخر ہو رہا ہے کہ الحمدللہ میں مفتی سلمان اظہری صاحب سے مرید ہوں. آج مجھ کو بہت فخر ہو رہا ہے اس سب چیزوں پر. ایک عاشق رسول سے میں مرید ہوا ہوں الحمدللہ. حنیفہ تاجی سریہ سے مرید ہوا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق کے خاندان والوں سے مرید ہوا ہوں میں الحمدللہ. مجھ کو فخر ہے. میں یہ بھی اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ پروردگار میرے دوست جتنے ہوں مولا کرے میں جن لوگوں سے دوستی کروں بس پروردگار عاشق رسول ہو. چاہے میرا ایک ہی دوست تو ساری زندگی میں ہو لیکن ہو ایسے جو عاشق رسول ہو. اور میرا پیر ایسا ہو کہ پروردگار جو حق بولتا ہو ناموسی رسالت میں جان دے. جیسا ایمان کا میرے اندر جذبہ اس سے لاکھ افضل گناہ ان کے دل میں ہو. وہی ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی دعا. اللہ کا شکر ہے. میری بھی الحمدللہ ایسے ہی لوگوں سے دوستی ہے اور ایسے ہی لوگوں سے میں محبت رکھتا ہوں. جی باقی تو دعا سلام کر کے گزر جاتا ہوں. کوئی کالا ہے یا گورا ہے، بہاری یا بنگالی، کوئی مطلب نہیں. اس کے دل میں اس کے رسول ہے تو ہمارے عزیز بھائی سے بھی زیادہ پیارا ہے. بے شک. اگر اس کے رسول نہیں ہمارا بھائی بھی تو جوتے کی نوک پر ہے سالہ، وہ کوئی بھی ہو. بے شک. اب کہنے سے حضرت کرنے سے فرق پڑتا ہے. کوئی انسان اب مطلب زبان سے کہہ دینے سے اب بعد میں جب کرنے کی باری آ جائے تو پھر پیچھے ہٹتا ہے. نہیں محمد رضا اللہ اس کے رسول گواہ جھوٹ نہیں ہوئی بات پر. اگر عاشق میرے نبی کے خلاف کوئی بھی میرا ہوگا وہ میرے جوتے کے نوک پر ہے. میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں اپنے نبی کی عظمت کے سب کو مطلب چھوڑ سکتا ہوں. میں جان دینے کی جہاں تک باری تو الحمدللہ محمد رضا پہلے کھڑا ہے ان سب چیزوں کے لیے. الحمدللہ آپ سے پہلے میں کھڑا ہوں انشاءاللہ. جی میں سمجھتا ہوں ہم سب الحمدللہ مباہلے کے لیے تیار ہیں اس شیطان سے، اس پاخنڈی سے، اور اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے، اس کے گرو گھنٹال جتنے بھی ہیں سب آ جائیں. جی حضرت. جی مومن جان دینے سے نہیں ڈرتے. ارے مومن تو وہ ہیں جو کبھی ڈرتے ہی نہیں حضرت. مومن بارود سے نہ بم سے نہیں ڈرتا ہے. مومن کی ارے یہ ایمان کوئی آسان، یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ کوئی معمولی ہے کیا؟ جی ارے دنیا کی دولت تو سب پہ ہوتی ہے مگر ایمان کی دولت ہر مطلب جس کو کہتے نا اصلی جی وہ بہت کم لوگوں پہ ملتی ہے. جی 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 سمجھے؟ جس طریقے سے ہر ہرن کے مشق نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے ہر مومن کے دل میں نبی محبت نہیں ہوتی. ہر مسلمان کہہ رہے مومن کیا، مومن تو وہی ہے نا جس کے دل میں ایمان ہے، نبی کی محبت اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر کے. جی 5 انگلی جس طریقے سے برابر نہیں ہوتی اسی طریقے سے ہر مسلمان برابر نہیں ہوتا ہے. ایمان کم بڑھتی ہوتا ہے. جی ہر مسلمان کے اندر ایمان کی بھی کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان کم بڑھتی ہوتا ہے. ایمان تو ہوتا ہے جی کسی کے اندر زیادہ کسی کے اندر کم. آپ کے اندر زیادہ ہے تو آپ اٹھے اور دوسروں کو بھی لے کے گئے، اور جن کے اندر کم تھا وہ منع کر رہے تھے ارے یار یہاں جھگڑا ہو جائے گا. ارے بتا تو رہا ہوں حضرت، وہ لڑکا اٹھا اس کے نانا کے معلوم ہے انہوں نے کہا کہ کیا کر رہا ہے. وہاں پر 100-150 لوگ تھے. اس کا مطلب ان کا نانا تھا، ان کا کھڑا ہوا بولا کون ہے ادھر آ سامنے. پھر سارے لوگ اکٹھا بولے جس کو تکلیف سے ادھر آ جائے. مطلب کس کو بولے تھے؟ تم کو بولے تھے یا گستاخ رسول کو بولے تھے کہ آؤ جس کا دل چاہے وہ آؤ؟ ہم کو بول رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو یہ سب تم لوگ. اچھا لڑائی دنگا ہو گیا تو وہاں پر سب لوگوں خون کھول رہا تھا کہ تم نے بول دیا ہوتا. ہاں ہم لوگوں نے کھڑے ہوئے بہت سب لوگ آواز دیے کیا جس کو تکلیف یہاں پر آئے اگر آپ کسی نے آواز نکالی تو یہ سمجھ لینا اس کی خیر نہیں ہے. سب کے سب سائلنٹ ہو گئے، کسی کی زبان سے آواز نہیں نکلی وہاں پر. جی کہا ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر چلے جاؤ یہاں سے. ہم جو کر رہے ہیں ہمارے بیچ میں نہ پنگڑ آنا. جی کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی بولا بھی نہیں وہاں پر. اپنے نانا تک کو اس نے ہڑک دی. پھر اس کے بعد میں کیا میں نے کہا جا کے معافی مانگ لے، ان کو سمجھا دے یہ سب چیزیں. دین کی اسلام جہاں پر نبی کی عظمت کی بات آ جائے وہاں پر کوئی بھی ہو، کوئی کا مطلب کوئی بھی ہو، جی میرے نبی سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں ہے. صدام حسین کا میں نے کہا ہر سال تم پتلا یہاں پر جلاتے تھے 3 سال صدام حسین کے قاتلوں کا. جی کیا صدام حسین میرے نبی سے بڑھ کر ہے معاذ اللہ رب العالمین؟ اب نبی کی بات ہے تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو. جی اب اس کا پتلا تم جلاتے تھے 3 سال یہاں پر. جس کے صدقے یہ سارا رزق ملا، ساری کائنات تمہیں دیکھنے کو ملی.
ہیں جس کے صدقے ہر نعمت تمہیں ملی. جی تمام لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا بند ہو گیا حضرت. اب جی. صرف اسی کے پیچھے نماز ہوگی جو مصطفیٰ کی عزت کی بات کرے گا, جو کھڑا ہوگا ناموں سے رسالت کے لیے. بے شک بے شک. ہم اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں اپنا. بہت جی. سارے ایسے میرے بندے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اب سیدھا سیدھا بول دیا. کل چلا چلا کے پورے گاؤں میں آواز دے رہے ہیں تو صرف عزت اسی کی ہوگی جو مصطفیٰ کے ناموں سے رسالت کی بات کرے گا, جی جو جی مصطفیٰ جی کی بے عزت شک. کی بات کرے گا. کسی کو سلام دعا کچھ نہیں چاہیے, جتنی لمبی داڑھی والا ٹوپی والا ہو. جی ہاں جس کے دل میں ناموں سے خیر رسالت کی محبت الحمدللہ ہے. آپ اپنے کام کو کیے چلے جاؤ, ٹھیک ہے. جی اللہ ہم سب کی مدد فرمائے گا. بے شک آمین. ہاں ہمیں کسی دنیا دار کی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی ماں کے ہمیں کسی دنیا دار کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں میں. وہ کیول 2 پر 2 کھڑے ہوئے تھے, باقی کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. کہ جب میں پتلا جلانے جا رہا تھا تو مجھ کو کئی لوگوں نے وہاں پر دبا دیا, مطلب کئی لوگ وہ ادھر ہو گئے تھے, میں اکیلا تھا جواب دینے کے لیے. ہاں تو وہاں پر میں چلا آیا, کچھ بچے میرے ساتھ میں آ گئے, کہا چلو ہم جلاتے, تو میں نے جلوا دیا پتلا. پھر اس کے بعد وہاں کے حافظوں کو, جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں ہے کچھ, ہاں ان لوگوں کو پتہ چلا, کہا وہ بیچارہ اکیلے مطلب آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بہت سارے لوگوں کو بلا کے لے کے آئے, کہا آج جلوس نکالیں گے, کہا جی آج کسی نے بھی آواز اٹھائی اس معاملے میں بولا سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑیں گے. پہلے سمجھا دیں گے, پیسے نہیں مانے گے تو اس پر ٹوٹ پڑنا سب. جی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ تمہاری دیکھو محنت رنگ لا رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس جو ہے کوشش کو جو ہے قبول کیا, کامیاب کیا, اور انشاءاللہ آگے اس سے زیادہ حوصلہ افزائی والے لوگ ہوں گے, اور اس سے زیادہ جو ہے آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے. اب میرا انعام سب لوگ مطلب وہ کر رہے ہیں کہ یہ اسی کی سب مطلب سازش سے یہی سب کروایا ہے, یہی سب جلوس نکلوایا ہے. سب لوگ مطلب مجھ کو بول رہے ہیں, جانتے کہ یہ معاملے میں یہ آگے بڑھتا ہے. دیکھو میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں ہوں اس معاملے میں. جس کو جو کچھ کرنا ہے کر لے میرا آ کر کے, جس کو جو کوئی وہاں اکھڑوانا ہو. ہم لوگوں نے یہاں تک ٹھان لی کہ کل ہم جائیں گے تھانے رپورٹ اس کے نام FIR درج کرانے. یہاں تک ہم لوگوں نے ٹھان رکھی ہے. جی ہاں تم کو پولیس بلوانے کی ضرورت نہیں, ہم خود جائیں گے وہاں. جی جب ایک بار وہ ہو جائے گا تو پھر بھی چلے گا. آج ناموسی رسالت کی بات ہوگی, ساؤنڈ رکھوا دوں گا 1 لاکھ سے, انشاءاللہ پروگرام ہوگا. لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگے گا. جی یہ آیت میں ان کو بتا رہا ہوں کہ من سب نبی فقتلوہ, کس نے فرمایا؟ میرے سرکار نے اپنی زبان سے فرمایا ہے. جی قیامت تک اگر سنو کوئی نبی کے سامنے بکواس کرے, اس ملعون کا سر تن سے جدا کرو, یہ میرے سرکار فرمایا ہے. یہ قانون بن گیا, سمجھے. دکھاتے ہیں کہ دیکھو نبی نے کچھ نہیں کہا, شیطان کے پتر ہو. حضرت عمر فاروق اعظم کو کیا بولو گے؟ جی جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی اجازت لی تھی؟ سر قلم کر دیا تھا, بولے رکو میں ابھی آتا ہوں. جی اور ایک شور ہو گیا کہ ارے مسلمانوں کو قتل کرنے لگے. قرآن کا فیصلہ آیا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں, منافق تھا. صحیح بات ہے حضرت. چلو ٹھیک ہے حضرت, ہے بعد میں بات کرتا ہوں پھر انشاءاللہ. جی جی حضرت جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حضرت. ٹھیک ہے, السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے نبی کے عشق میں موت عطا فرمائے. آمین آمین. ہم سب کو آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.